مشکل، اور میں اس کو خطرناک کہتا ہوں، مشکل ترین نہیں، میں اس کو خطرناک کہتا ہوں. میں خطرناک اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں پر انسانوں سے ڈیلنگ ہے. یہاں پر ہم روڈ انفراسٹرکچر والی منسٹری نہیں ہے، اکانومی کی منسٹری نہیں ہے، تعلیم کی منسٹری نہیں ہے، یا فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی منسٹری نہیں ہے، یا جنگلات کی منسٹری نہیں ہے کہ بھائی جنگلات میں 4 درخت جو ہے زیادہ کٹ جائیں گے تو وہ جو دوبارہ اگ سکتے ہیں، روڈ اگر غلط بن گئی تو دوبارہ صحیح ہو سکتی ہے، اکانومی میں کوئی آگے پیچھے اشاریہ ہو گئے تو اگلے سال اس کو ٹھیک کر دیں گے. یہاں بندہ ہے، انسان ہے، انسان خدا نخواستہ اگر اس تکلیف میں چلا گیا اور مارا گیا تو وہ واپس نہیں آتا. تو میں اس کو بہت خطرناک منسٹری کہتا ہوں، یہ بہت خطرناک جگہ کہ یہاں پر. اور پھر خطرناک اور ہو جاتی ہے بات کہ اشرف المخلوقات جو انسان ہے وہ جب تکلیف میں جاتا ہے تو میری منسٹری کا واسطہ اس سے شروع ہوتا ہے. یعنی کہ جب وہ پین میں جائے، جب وہ تکلیف میں جائے تو وہ پھر ہماری طرف رخ کرتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ ایک دکھی انسان ایک انسان ہے، پھر وہ دکھی بھی ہے. کہتے ہیں کہ اگر رب کو تلاش کرنا ہے تو دکھی انسانوں کے دلوں میں تلاش کرو، کہتے ہیں نا. تو ایک دکھی انسان جو کہ تکلیف میں ہماری طرف آتا ہے تو وہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ سینسٹیو معاملہ بن جاتا ہے. میری یہ وزارت چند دنوں کی ہے، میں اس چند دنوں کی، اور یہ کوئی میرے لیے بیڈ آف روزز نہیں ہے. میری جو 4 گھنٹے کی لائف تھی وہ بھی تباہ برباد ہو گئی، ساری ختم ہو گئی. اینی وے، لیکن اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے اگر یہاں ڈالا ہے تو میں تو اپنے آخری سانسوں تک وہ کروں گا جو ٹھیک ہے، وہ مخلوق کے لیے وہ کروں گا جو ٹھیک ہے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے. تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بہت ہی، میں اپنے لوگوں کو بار بار کہہ رہا ہوں پچھلے 20 دنوں سے کہ یہ بہت ہی خطرناک جگہ ہے. سوچیں سمجھیں کہ ہم یہ کس ادارے میں بیٹھے ہیں، کیا ہمارا کام ہے کہ ایک دکھی انسان، ایک تکلیف زدہ انسان کا ہم سے واسطہ بنتا ہے. ہم ساری تکالیف اس کی ختم نہیں کر سکتے. میں نہیں کلیم کرتا کہ آج مصطفیٰ کمال ہے تو بھائی اس کی جو بھی آئے گا ہمارے پاس ان کے سارے نہیں. ہاں، جو بھی میرے پاس ریسورسز ہیں اس کو ایمانداری سے استعمال کرتے ہوئے مجھے یہ دیکھنا ہے، میرے لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اس کی تکلیف کو کم کرنے کی، ختم نہیں، کم کرنے کی کوشش ایمانداری سے کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اگر ہم اپنی ریسورسز میں رہتے ہوئے اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا. میں سمجھتا ہوں پھر میں اس امتحان میں کام ہوں، اور خدا نہ خواستہ ہم سے اس میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کی سزا ہمیں اللہ نہ کرے یہاں بھی اور یہاں کے بعد بھی ملے گی. میں اپنی اس 4 دن کی وزارت کے لیے، جو کہ کوئی مزے کی جگہ نہیں ہے، اس کے لیے اپنی آخرت، اپنی قبر خراب کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں. بالکل تیار کمپرومائز کرنے کے لیے، اس والی بات پر کمپرومائز کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. اور جب میں کہہ رہا ہوں میں تیار نہیں ہوں تو میرے ساتھ جو لوگ بھی اس ادارے میں ہیں ان کو مجھے برداشت کرنا پڑے گا، میری بات ماننی پڑے گی. ان کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی، ان کو اسی لائن پر، اسی ویو لینتھ پہ، اسی ویژن پہ آنا پڑے گا. تو میں پاکستان کے، آلدو کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، آپ بہت زیادہ نالجبل لوگ ہیں کہ ڈائریکٹ ہسپتال ہمارے پاس صرف اسلام آباد کے علاوہ نہیں ہیں، لیکن جو ہے وہ ہم بہت ساری چیزیں سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں. ابھی یہ ٹائم نہیں ہے چونکہ ابھی میرا آپ کا پہلا انٹریکشن ہے. میں اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ بہت ایک بریف سے ڈپارٹمنٹ کے اوپر آپ سے میں بات کروں گا جب کراچی میں اور اسلام آباد دونوں جگہوں پہ. لیکن میں آپ کو بس یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو ریگولیشن ہے ہمارے یہاں، جو ہمارے یہاں PMDC کا نظام ہے، جو ڈریپ کا نظام ہے، جو اس کے علاوہ ہمارے پاس نرسنگ والا جو کاؤنسل ہمارے پاس ہے، اس کے علاوہ جو ہم ایسی پالیسیز جس کے اثرات عام آدمی تک نیچے جا سکیں، ان ساری چیزوں پہ بہت جو ہے وہ ڈے اور نائٹ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. آپ کو بہت جلدی آج میں اور آئندہ آنے والے دنوں میں فرق نظر آئے گا، اس صورت میں کہ آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے مسائل کم ہو رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا آج کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کہ بہت سارے، دیکھیں آج ہمارے پاس 70% لوگ وہ اسپتالوں میں جا رہے ہیں جن کو ہاسپٹل جانا نہیں چاہیے. بیسک ہیلتھ یونٹ والے لوگ ٹرشری کیئر میں جا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس بیسک ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ موجود نہیں ہے. آپ لندن امریکہ میں کہیں جائیں، آپ ڈائریکٹ ہاسپٹل نہیں جا سکتے، آپ کو پہلے اپنے جی پی سے جو ہے وہ لیٹر لینا پڑتا ہے. پہلے آپ کو وہ ریکمینڈ کرے گا تو آپ بڑے ہاسپٹل میں جائیں گے. یہاں پر آپ صرف BP چیک کرانے کے لیے بھی آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں پر ہارٹ کا مریض آ رہا ہے، جہاں پر ایکسیڈنٹ کا مریض آ رہا ہے وہاں پر آپ جو اپنے بلڈ پریشر کو چیک کرانے جا رہے ہیں. تو چونکہ آپ کے پاس بیسک ہیلتھ یونٹس نہیں ہیں تو آپ کو مجبوراً بڑے ہسپتالوں میں جانا پڑتا ہے، جہاں پر 70% لوگ وہ جا رہے ہیں جن کو وہاں جانا نہیں چاہیے. تو آپ نے کیا کیا کہ آپ جو یہ اس سے ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ہاسپٹل 70% ان لوگوں سے لوڈڈ ہو گئے جن کو وہاں پہ ہونا نہیں چاہیے. تو وہ لوگ جن کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے، جن کو کوئی ڈاکٹر ٹیلی فون پہ، اس فون پر اس کی پکچر دیکھ کے اس سے بات کر کے اس کو میڈیسن جو ہے وہ ایڈوائز کر سکتا ہے، ہم ان کو ان کے ڈور اسٹیپ پر دوا اور ڈاکٹر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی.
ٹیکنالوجی کے ذریعے، ٹیلی میڈیسن کے ذریعے وہ کام ہونے جا رہا ہے. آئندہ آنے والے آپ بجٹ میں اور چیزوں میں اور دنوں میں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم یہ ایک ریولوشن، جیسے کہ پاکستان میں کبھی بھی وہ ٹائم نہیں آئے گا آج کی اس آبادی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ حکومت یہ کہہ سکے کہ پاکستان میں بیمار پڑنے والے سارے مریضوں کا علاج سرکار کرنے کے قابل ہو گئی. کبھی بھی وہ ٹائم نہیں آئے گا، کبھی بھی ٹائم نہیں آئے گا. آج کے اس نظام میں رہتے ہوئے پاکستان میں یہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا کہ آپ یہ کہہ سکیں. اس نظام میں رہتے ہوئے آپ کو اس کلیم کو کرنے کے لیے کہ آپ ہر بیمار پڑنے والے اپنی قوم میں، اپنی اس ملک میں بندے کو ہیلتھ کیئر دے سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو آؤٹ آف باکس سولوشنز پہ جانا ہے، جس کا جو ہم نے آلریڈی آغاز کر دیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم نے آغاز کر دیا ہے. ان 20 دنوں میں بہت ساری وہ چیزیں جو کہ امپلیمنٹ ہو کر سامنے نظر آنی، اس کی جو تیاری کرنی ہے وہ تیاری ہم نے الحمدللہ بہت اگلے مراحل میں جا چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وقتاً فوقتاً اس تمام چیزوں پہ ہم گائیڈ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. جی سوری